السلام علیکم. امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے دن بھی اچھے گزرے ہوں گے. کہ گرمی تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے تو آپ لوگ گرمیوں میں تھوڑا ٹھنڈی مشروبات کے ساتھ انجوائے کرے ہوں گے. تو آج ہم اگر بات کریں تو کوئی بھی قوم ہو اس کے لیے خواتین کی بھی خواتین کا بھی مضبوط ہونا بہت ضروری ہے مرد کے ساتھ ساتھ. ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ جو مرد ہوتے ہیں بس انہی کا ہی مضبوط ہونا ضروری ہے. لیکن اب جو ایک ماں ہوتی ہے, بہن ہوتی ہے, بیٹی ہوتی ہے, بیوی ہوتی ہے, جس طرح وہ گھر میں اس کا کردار ہوتا ہے اس کا باہر بھی اسی طرح ہی کردار ہے. اس نے معاشرے کو بنانا ہے. اور پھر ہم اگر اسلام کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے جس نے عورتوں کو بڑی رسپیکٹ دی ہے. اور ہمیں اسلام میں ہی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو ہمیں کافی مجاہدائیں ملتی ہیں, مسیحائیں ملتی ہیں اور استاد ملتی ہیں. تو آج جو ہمارے ساتھ انٹرپرینیور ایک موجود ہیں وہ بھی کم عمری میں بڑے ستاروں تک ان کی نظر ہے. اور یہ BBA کی اسٹوڈنٹ ہیں کامسیٹس میں, اور یہ ان کی ایک اپنی NGO ہے, اور یہ 2 اپنے بزنسز سے بھی کرنٹلی رن کر رہی ہیں. ان کا نام ہے حفصہ نعیم. السلام علیکم. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گی. وعلیکم اور السلام جی. بہت الحمد شکریہ للہ. آپ نے اپنی بزی اسکیجول میں سے جی ہمارے لیے تھینک یو ٹائم سو نکالا. مچ. تو اگر آپ اپنی انٹروڈکشن میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو گو آن. آئی تھنک آپ نے کافی بول دیا. اس کے علاوہ بس یہ کہ ایک میرا یوٹیوب چینل بھی ہے جس میں موٹیویشن اسپیکنگ کرتی ہوں. اس کے علاوہ باقی یہ چیزیں وارڈ ہے, پھر میڈیا ہے, فہافا ہے, یہ 3 چیزیں ہیں. دیٹس اٹ. میں نے جیسے آپ کی پروفائل دیکھی تو چونکہ آپ اسٹوڈنٹ بھی ہیں, 2 بزنسز بھی رن کر رہی ہیں اور ساتھ آپ کی ایک NGO بھی ہے, تو ایک سوال شاید لوگوں کے ذہن میں بھی آئے گا, میرے ذہن میں بھی آ گیا کہ آپ یہ اتنی ساری چیزیں اکٹھے کیسے مینیج کر رہی ہیں. مینیج کرنا کبھی کبھار مشکل ہو جاتا ہے, لیکن وہی بات ہے کہ آپ کے پاس سپورٹ ہو تو آئی تھنک آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. اب دیکھا جائے تو اسٹڈیز کو میں ساتھ لے کے چل رہی ہوں. اب یہ بالکل بھی نہیں کہ میں نے اسٹڈیز بالکل سائڈ پہ کی ہوئی ہیں. اکثر لگتا ہے, پریزیوم کیا جاتا ہے کہ شاید میں نہیں پڑھی ہوں تو میں ان سب چیزوں میں لگی ہوں, لیکن نہیں. آئی تھنک ہم لوگ لڑکیاں کیونکہ ہر وقت گھر میں ہوتی ہیں تو ایزیلی مینیج کر سکتی ہیں کافی کچھ چیزیں. کہ باہر نکلنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے, آؤٹ سورس کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ گھر بیٹھ کے آئی تھنک موبائل ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ دور دور تک آرام سے رسائی آپ کو حاصل ہوتی ہے. آپ ایزیلی کچھ بھی گھر بیٹھے کر سکتے ہو. بالکل. تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں جب بھی مجھے فری ٹائم ملتا تھا تو میں سوچتی رہتی تھی کیا کرنا ہے, ابھی کیا کروں. لیکن اب ایسا ہو گیا کہ میرے پاس بالکل فری ٹائم نہیں ہوتا. مجھے اکثر نیند کا ٹائم جو ہوتا ہے, ڈیوریشن اپنا وہ کم کرنا پڑتا ہے اس کے لیے کہ مجھے ابھی آرڈرس پیک کرنے ہیں, مجھے انوینٹری لے کے آنی ہے, مجھے فائنانس دیکھنا ہے, مجھے ایسے کرنا. تو آہستہ آہستہ یہ کہ میں نے اب ایسے ہو کے پرائیورٹائز کر دی کچھ چیزوں کو, اور کچھ چیزوں کو بالکل کینسل آؤٹ کر دیا اپنی لائف سے کہ اب یہ میری پرائیورٹی ہے, میں نے اس پہ فوکس کر کے تو اس پہ ورکنگ کرنی ہے. تو جب ایک ڈیڈیکیشن آ جاتی ہے تو آئی تھنک چیزیں بہت آسان ہوتی جاتی ہیں ود ٹائم. اچھا, حفصہ کا سفر کب اور کیسے شروع ہوا؟ حفصہ کا یہ سفر شروع ہوا کامسٹ یونیورسٹی سے. اس سے پہلے آئی تھنک آئی واز جسٹ ان میڈیوکر کائنڈ آف اے اسٹوڈنٹ. میں بس پڑھائی بھی مشکل سے ہی ہو رہی تھی آنیسٹلی اسپیکنگ. لیکن آئی تھنک کامسٹس میں آنے کے بعد بہت ایکسپوجر ملا مجھے, ان اے سینس کہ مجھے کمپنی دوستوں سے آئی تھنک بہت فرق پڑتا ہے. میرے پاس کامسٹس میں جب میں آئی تو میرے اسٹوڈنٹ جو میرے آس پاس تھے, جو فرینڈس میرے بنے, کلیگس بنے, گروپ فیلوز, وہ سب اتنے سپورٹیو تھے. میں اگر تھوڑی سی بھی کوئی چیز کرتی تھی تو دے یوز ٹو انکریج می کہ اس کو اچھے طریقے سے کرو, اس کو کیری فارورڈ کرو, یہ بہت زبردست ہے. آپ کو جب موٹیویشن اپریسیشن ملتی ہے نا تو پھر آپ موٹیویٹ رہتے ہو کہ آپ ٹھیک ہے, آپ صحیح جا رہے ہو, آپ نے نیکسٹ کرنا ہے. تو اس طرح سے پھر جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے سفر اسٹارٹ ہوا, الحمد للہ. اچھا, جو آپ کی NGO کا نام ہے 1WAT7, میں نے شاید صحیح پروناؤنس کیا, تو یہ بڑا ایک منفرد سا نام ہے, تو اس کے پیچھے اسٹوری کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا, بیسیکلی یہ اس کا مطلب ہے وی آر ٹوگیدر, اور 1 اور 7 اس طرح سے لگائے کہ اردو میں جب آپ پروناؤنس کریں تو ایک ساتھ بنتا ہے, اردو میں پروناؤنسیشن. تو یہ بیسیکلی میں نے خود سے اتنا سوچا نہیں تھا, بس مجھے تھا کہ نام رکھنا ہے. تو نام سوچتے سوچتے ایسی چیز ہیلپنگ ہینڈ اور اس طرح سے کہ میری چیزیں آ رہی کہ جو نا ساتھ مل کے کرنا ہے. لیکن پھر جب میں نے اپنے فرینڈس کے بارے میں سوچا کہ ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں, تو مجھے کہ ہم سب ساتھ ہیں, ہم ساتھ ہیں, وہ کرتے 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 ایک دم وی آر ٹوگیدر پہ چلا گیا. تو 1 اور 7 تو اس طرح آیا کہ انسٹاگرام پہ آپ کو اوبیسلی انیشیل چاہیے ہوتے ہیں آگے پیچھے, تو اس کی وجہ سے نا مجھے 1-7 کچھ کریکٹر ڈالنا تھا. تو میں نے جب اس کو پروناؤنس کیا اردو میں کی, تو پھر مجھے لگا کہ 1 اور 7 سیٹ ہو رہے ہیں اس کے ساتھ, تو پھر اس طرح بن گیا. صحیح. اچھا, جب آپ نے اس کام کو اسٹارٹ کیا تب آپ کے ذہن میں کیا تھا اور اب حقیقت کیا ہے, جو آپ کی کیا نام ہے آپ نے سوچا ہوگا؟
اچھا بیسیکلی میں نے پری میڈیکل کیا تھا تو لیکن بیچ میں نا کچھ ایسے ایشوز ہو گئے تھے کہ میں نے چھوڑ کے بیچ میں تو میں دبئی چلی گئی تھی. تو میں نے اس کے بعد جب سوچا مطلب مجھے نا کچھ اپنا ہوتا نا کہ ایک پرپس بندہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ میری زندگی کی کیا پرپس ہے. تو میں اکثر سوچتی تھی کہ اگر میں اس طرح سے نہیں ہیومینٹی کی ہیلپ کر سکتی تو پھر کون سی چیز ہو سکتی ہے, میں کس طرح سے کر سکتی ہوں. تو ویسے ہی بیٹھے بیٹھے ایک دم سے خیال آیا کہ مطلب یہ ایک چیز ہو سکتی ہے, کیونکہ مجھے نا ہر بندے کو ہوتا ہے, مجھے کیا کہ کوئی بھی روڈ کے سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو اوبیسلی فیل ہوتا ہے کہ کیوں ان کے انڈر پریویلیجڈ ہیں تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے ان کے لیے. تو وہ ایک چیز تھی, سوچ تھی, تو بس کوشش کی. مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ الحمدللہ یہاں تک آ جائیں گے, کیونکہ فرسٹ ٹائم جو میں نے ڈونیشن ریز کی تھی وہ یونیورسٹی فرینڈس سب نے مل کے میری ہیلپ کی تھی, اور کافی زیادہ مطلب موٹیویٹڈ تھے سب کے کرنا ہے بڑی اچھی چیز ہے, یہ ہے وہ ہے. تو 6,000 ہوئے تھے اور میں اس پہ بھی اتنی خوش تھی, 6,000 روپیز ہو گئے اور تو لیکن الحمدللہ ابھی جو ریسنٹلی رمضان ڈرائیو ہم نے جو کیا اس میں صرف راشن کا جو ہماری کلیکشن تھی نا وہ 10 لاکھ تھی. تو کہاں پہ 6,000 اور کہاں پہ 10 لاکھ, اور آل ٹوگیدر اگر مہینے کا کیا جائے جو پورے منتھ کا ہم نے رمضان میں کیا الحمدللہ وہ 2 ملین پلس ہو گیا تھا. تو یہ ایک ایسی اسٹیج ہے جو میں نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا. اب یہ کہ آہستہ آہستہ میں سوچتی ہوں کہ اس کو یہاں سے یہاں لے کے جانا, یہاں سے یہاں تک آ گیا, اب اللہ تعالیٰ آگے بھی مدد کرے گا انشاءاللہ, تو آگے بھی جائے گا, یعنی جہاں چاہے وہاں راہ ہے. بالکل یہی بات ہے. تو اچھا ویسے نارملی جو آبزرو کیا ہے تو اپوزیشن اگر آتی بھی ہے تو پہلی دفعہ جو جس جگہ سے آتی ہے وہ آپ کا اپنا گھر ہوتا ہے. بالکل. تو جب آپ نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں ایک NGO اسٹارٹ کر رہی ہوں تو واٹ واز دیئر ریئیکشن؟ آئی تھنک دے ور سپورٹیو. میرے پاپا ہمیشہ سے بہت سپورٹیو رہے ہیں, وہ اوورسیز ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سے وہاں بیٹھے بیٹھے نا مجھے سپورٹ کیا کہ آپ نے جو بھی کرنا کرو. انہوں نے کبھی مطلب ریسٹرکٹ نہیں کیا مجھے. ایون وہ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی آؤٹ سورس کرنا ہے, کہیں باہر جانا, بھائی کو پکڑو اور چلی جاؤ. پھر بیچ میں انہوں نے ایسے کیا کہ مطلب مجھے کہا کہ ڈرائیونگ سیکھو اور آپ خود جایا کرو, ڈیپینڈنٹ نہ رہو, کیونکہ میں اکثر لڑتی تھی کہ بھائی نہیں مان رہا, سن نہیں رہا, جا نہیں رہا. تو وہ کہتے تھے خود جایا کرو, ڈیپینڈنٹ نہیں رہو کسی پہ. تو ان کی ایسی مطلب ان کی سوچ کی وجہ سے آئی تھنک جہاں پہ میں ہوں وہ ہوں, کیونکہ فیملی کی طرف سے بھی ریسٹرکشن آئی, میری آؤٹر فیملی بھی دیکھا جائے تو, کیونکہ ہم لوگ آئی تھنک ان کی غلطی بھی نہیں ہے, ہم سوسائٹی ایسی میں رہتے ہیں کہ بنتی ہیں یہ ریسٹرکشنز کی کافی حد تک. تو لیکن یہ ہے کہ کافی ویلکمنگ میری فیملی کیونکہ ویلکمنگ تھی تو آئی تھنک ایزی ہو گیا سب کچھ الحمدللہ. اچھا سب سے زیادہ مشکل چیز کیا تھی, ارادہ یا پھر پہلا قدم؟ ارادہ کرنے میں دیر نہیں لگی تھی, پہلا قدم آئی تھنک مشکل تھا. پہلا قدم فرسٹ فلائٹ کہتے ہیں نا, فرسٹ فلائٹ از آلویز ڈیفیکلٹ. تو وہ والی چیز تھی کہ فرسٹ فلائٹ جو تھی نا وہ بہت مشکل تھی, اس میں کرنے میں تھوڑا مشکل ہو. لیکن یہ ہے کہ میں پینک کری تھی یونیورسٹی بیٹھ کے, لیکن میرے بھائی اور میرے جو بھی کلیگس تھے, فرینڈس وغیرہ, وہ سب جا کے سارا کام کرتے. میں بار بار پوچھی کیا کہاں پہنچے ہو, کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو. تو وہ جب ہو گیا ایک دفعہ تو مجھے مطلب اتنی سیٹسفیکشن ہوئی, اس کے بعد چلتا گیا الحمدللہ. وہ پھر ایک نیچرل فینومینا بھی ہے نا کہ جب تک آپ پہلا قدم نہیں رکھتے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں اگلا قدم کیسے ہے. جس طرح ہم بچپن میں مطلب سائیکل چلانا سیکھتے تھے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ مطلب پہلے ڈرتے تھے, لیکن جب آپ ایک پہلا سائیکل کر لیتے تھے پیڈل کا تب آپ کو انداز ہوتا ہے کہ میں نے کیسے بیلنس کرنا ہے. اچھا آپ کو کب لگا کہ جو میں نے فیصلہ لیا ہے یہ بالکل ٹھیک تھا؟ اچھا یہ مجھے نا ہر پوائنٹ پہ لگتا ہے کہ جب کسی بھی انڈر پریویلیج بندے کی جب آپ ہیلپ کرتے ہیں نا, مطلب بے شک میں وسیلہ ہوں, میں یہ نہیں کہوں گی 100% میں اوبیسلی ڈونیٹ کروں, میں ڈونر سے لیتی ہوں, آگے دیتی ہوں, لیکن اللہ پاک جو آپ کو وسیلہ بھی بنا رہا ہے نا اس چیز کا, جب وہ لوگ دعا دیتے ہیں نا تو وہ دل پہ لگتی ہے. آپ اکثر ان سے بات کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان سے پوچھیں ان کے مسئلے, وہ آپ کو اتنی دعائیں دیں گے, اتنی دعائیں دیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ آئی ایم ہیئر فار دس تھنگ. بہت سیٹسفیکشن آتی ہے. تو جب دعا ملتی ہے نا تو مجھے لگتا ہے کہ یس دس از واٹ آئی وانٹیڈ. اچھا ہر انسان کی زندگی میں ایک شخص ہوتا ہے جو اسے ساتھ ساتھ انسپائر کرتا تھا, آپ کی زندگی میں کون ہے انسپریشن؟ میری مما. میرے اصل میں 2 بہن بھائی ہیں جو اسپیشل کڈس ہیں. تو میرے فادر بھی کیونکہ اوورسیز ہوتے ہیں تو انہوں نے بالکل اکیلے ہم لوگوں کو بہت مشکل سے مینیج کیا. ہم چھوٹے چھوٹے تھے, 5 بہن بھائی تھے ہم لوگ, تو آدھے فرسٹ شفٹ میں, آدھے سیکنڈ شفٹ میں, تو ان کے لیے بہت اسٹرگل تھی, اور ابھی تک مطلب وہ اسٹرگل کرتی ہیں اس چیز کو لے کے. تو انہوں نے کبھی بھی نا شکایت نہیں کی, تھکی نہیں ہے وہ, مطلب شی از لائک این آئرن ریلی فار می. تو وہ سوچتے پھر انسپریشن ہے میرے لیے کہ میں ان کو جب دیکھتی ہوں تو مجھے موٹیویشن ملتی ہے. وہ گھر کو بھی دیکھ رہی ہیں, ہمیں بھی دیکھ رہی ہیں, باقی خاندان کو بھی دیکھ رہی ہیں, خوشی غمی پہ ہر چیز, تو مجھے وہ چیز بڑی اچھی لگتی ہے, تو میں ان کو ہی لک فارورڈ کرتی ہوں. صحیح. اچھا آپ کی زندگی میں کون سے ایسے شخص جسے نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ ایک بندہ ایٹ لیسٹ ایک نہ ایک ہوتا ہی جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پیچھے, میری کمر کے پیچھے وہ میرا ہاتھ ہے, تو آپ کی زندگی میں کون ہے وہ شخص؟ اگین میرے پاپا. جیسے میں نے کہا وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہے الحمدللہ, ماشاء اللہ بہت زیادہ. صحیح. اچھا آپ کی زندگی میں کبھی ایسا کوئی موڑ آیا جب آپ کو لگا کہ یار اب کچھ نہیں ہو سکتا؟ کافی سارے.
تو काफ़ी सारे तो आपने उसको ओवरकम कैसे किया? ओवरकम ऐसे किया है कि मुझे ये होता था कि अब एक चीज़ मैंने शुरू की है ना तो उसको इख्तिताम तक पहुंचाना है, और वो ये एक ऐसी चीज़ है ना कि मुझे उसमें सेटिस्फेक्शन मिल रही थी, मुझे इसमें सुकून मिल रहा था, मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी का कोई पर्पस है, मैं लोगों से मुंसलिक हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने वसीला बनाया किसी की मुश्किल को आसान करने का, तो मुझे इस चीज़ को छोड़ना नहीं है। जब मैं उन लोगों की तरफ देखती थी ना तो मुझे होता था नहीं, मैं नहीं हार सकती, मुझे करना है बस, जैसे भी मुझे बीमार हूँ या मूड स्विंग्स हैं जो भी है, लेकिन करना है बस। ये चीज़ मुझे देख के ना मुझे होता था कि नहीं अब करना है, अब छोड़ना नहीं है इंशाल्लाह। अच्छा, जो अब तक का 107 का सफ़र है, आपको क्या कोई मतलब ऐसा लम्हा लगा जो आपने मतलब बहुत ज़्यादा लाइवली फील किया? बहुत ज़्यादा लाइवली फील किया, काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जिनमें मैं कहूँगी कि मैंने लाइवली फील किया। एक मैं स्पेसिफिकली बताऊँगी, एक बच्ची थी, उसका थ्रोट कैंसर था, तो उसका जब ऑपरेशन था ना तो शी वाज लाइक चांसेस 80-20 के थे कि 80% चांसेस है शी माइट खुदा न खास्ता डाई, और 20% था कि शी कैन सर्वाइव अगर उसका टाइम पे हो जाए। तो उसके लिए 60,000 चाहिए थे, और शुरू के इनिशियल से डेज थे तो मुझे 60,000 इकट्ठा करने में ही ना मुझे बहुत टाइम लगा, और मैंने बड़ी एफर्ट्स की कि यार हो जाए हो जाए हो जाए। हर तरह से लिंक्स चलाए, पापा ने अपने चलाए, मैंने अपने, भाई ने अपने, सब ने ना मतलब दोस्तों ने, सब ने चलाए, करके रहा के वो 60,000 हो गए कहीं ना कहीं। तो वो जब हुई ना, मतलब ठीक होके वापस आई ना, तो शी वाज सो हैप्पी। उसकी नेक्स्ट डे बर्थडे थी, तो उसने, वो गुजरांवाला होती है, तो उसने मुझे स्पेशली कॉल, अभी आप आ रही हैं ना, तो वो इतनी ज़्यादा वो खुश थी, मुझे वो देख के ना मतलब मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन हुई कि यार माशाल्लाह शी इज़ फाइन। और इतनी इस तरह के जब केसेस आते हैं, जब आप वो रिकवर करते देखते हो उनको और खुश देखते हो, तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन होती है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जो आजकल करेंटली आपने भी देखा होगा कि फेमिनिज्म का जो सोच प्रिवेल कर रही है आजकल, आप उस सोच से किस हद तक मुत्तफिक हैं? जो प्रिवेल करी है उससे तो मैं कहूँगी 10% भी नहीं हूँ क्योंकि आई थिंक हम लोग बहुत वेस्टर्न साइड पे जा रहे हैं। हम लोग अपने आई थिंक हमारा इस्लाम ने हमें बहुत छूट दी है, औरतों को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हकूक़ दिए हैं, फ़राइज़ दिए हैं, मतलब हम अगर उस पर स्टिक करें तो हम काफ़ी आगे जा सकते हैं और हम काफ़ी अच्छे से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। पता नहीं हमें क्यों शौक़ है कि हम दूसरों की तरह बने, दूसरों के कल्चर को अडॉप्ट करें। ये जो फेमिनिज्म के बोर्ड निकाल के जा रहे होते हैं, आई थिंक दिस इज़ ऑफ नो यूज़। ये मैं कहूँगी कि फेमिनिज्म के नाम पे दबा हो रहा है कि एक्चुअली मैसेज कुछ हो रहा है, असल में राइट्स किसी और चीज़ के मांगने चाहिए, वो मांग कुछ हो रहे हैं, वो ऐसी चीज़ों को मांग रहे हैं जो हमारे इस्लाम में भी नहीं है। इस चीज़ को कोई कंसिडर ही नहीं कर रहा, और उसकी वजह से सब कह रहे हैं कि फेमिनिज्म इज़ अ बैड थिंग। फेमिनिज्म इज़ नॉट अ बैड थिंग, वो पोर्ट्रे नेगेटिव चीज़ को कर रहे हैं असल में। और अगर देखा भी जाए कि मतलब फेमिनिज्म के ज़रिए जिस तबके को या जिन औरतों को आवाज़ मिलनी चाहिए वो तो निकलती नहीं है। और जो निकलती हैं वो अपने जो मफादात हैं ऑलरेडी प्रिविलेज्ड होती हैं, वो उनको आई थिंक ये बात मानने वाली है कि जो प्रिविलेज्ड है उनको भी कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी कहते हैं ना लिबरल होंगी उतनी ज़्यादा वो टारगेटेड भी रहेंगी। ठीक है, उनको फेस करना पड़ेगा, लेकिन दे आर आई थिंक एम्पावर्ड इनफ कि वो फेस कर सके उस चीज़ को। तो उनको चाहिए जो लोग जो आगे नहीं आ रही है उनके लिए स्टैंड ले। अब ये लोग कह तो आम पब्लिक को ही रही है ना, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड औरतों को जो है वो कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, या डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उनको जाके एजुकेट करें, उनको बताएं कि यार दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ राइट, आपको इस तरह चलना चाहिए, इसको छोड़ना चाहिए। तो तब ये फेमिनिज्म इज़ ऑफ सम यूज़। लेकिन अभी इस तरह बोर्ड उठा के आई तो इट्स गोना हेल्प। सही। अच्छा, आजकल हिजाब को एक रुकावट की तरह देखा जाता है। आपने भी देखा होगा कि मतलब लोग कहते हैं कि ये हमें बंद करने के लिए वगैरह वगैरह। तो चूँकि आप बिजनेसेस भी दो रन कर रही हैं और साथ एनजीओ भी, ज़ाहिर बाहर भी जाना पड़ता है, चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो आपको इस सोच के बारे में क्या लगता है? आई थिंक अगेन यहाँ पे हमारी दीन से दूरी है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी जो ताकत है ना वो मेरा हिजाब है। ये चीज़ मुझे बहुत एम्पावर करती है, मुझे कॉन्फिडेंस देती है चीज़ कि मैंने किस तरह से अपने आप को कैरी करना है और किस तरह से पोर्ट्रे करना है सबके सामने। तो ये अगर हम इस्लाम को अगर हमने इसी तरह से पढ़ा हुआ है, हम समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको अडाप्ट करने की कोशिश करें तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं हमारे लिए। अब मैंने जब मेरी मम्मा अक्सर बता देती थी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, अब ख़ास तौर पे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का बात की जाए तो उन्होंने कितने अच्छे तरीके से वो बिज़नेस भी करती थी ऑब्वियसली, और कितने अच्छे तरीके से उन्होंने घर बैठ के किया सब कुछ। और उनका बिज़नेस ऐसा था कि कहते हैं कि जहाँ पे एक बंदे को 1% मुनाफा और उनको 100% मुनाफा हो रहा था। तो वो हमारी सोर्स ऑफ मोटिवेशन वो नहीं रही,
जब हमारी सोर्स ऑफ मोटिवेशन डाइवर्ट हो जाएगी ना, तो आई थिंक हमारी चीज़ें बहुत स्टेबल हो जाएंगी. उसमें शायद लोगों को ये भी लगता है कि फेमिनिज्म और इस्लाम अलग अलग चीज़ें हैं, Exactly. लेकिन अगर हम जब इन दोनों को लिंक करेंगे तो हम तब मेन पॉइंट हमें तब पता लगेगा कि इस्लाम ने कितना कुछ दिया बिल्कुल, औरत को, इतना तो हम डिमांड भी नहीं कर रहे. एग्जैक्टली, क्योंकि मतलब जितनी इज्जत इस्लाम ने औरतों को बिल्कुल, दी है, बिल्कुल, मेरा नहीं ख्याल कि कोई रिलीजन ऐसे दे देता सकता है, है, बिल्कुल. क्योंकि बाकी रिलीजन ऑब्जेक्टिफाई करते हैं औरतों को, जी जी हमारे यहाँ ऐसा नहीं है. बिल्कुल. अच्छा, इस्लाम ने औरत को तरक्की की तरफ माइल किया या फिर रुकावट बना है? ऑब्वियसली तरक्की की तरफ माइल किया, और बहुत अच्छे तरीके से माइल किया, इन ए पॉजिटिव वे, इन ए वेरी पॉजिटिव वे. अच्छा, मैं कुछ ख़वातीन के नाम लूँगा आपके सामने, तो आपके जहन में पहला लफ्ज़ या पहला तासुर या फिर पहला फ्रेज़ जो भी है वो आप बोल दीजिएगा. फातिमा जिन्ना, आयरन लेडी, अरफा करीम, टैलेंटेड, मदर टेरेसा, मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन. आसमा जहांगीर, I think a very reserved personality, I would say. बिल्की सेधी Again, an inspiration, और हफ्सा नईम खुद. enthusiastic. अच्छा, तो आपको अपनी ज़िंदगी में कोई रिग्रेट्स हैं? काफ़ी सारे इन अ सेंस कि जहाँ पे टाइम वेस्ट, मतलब मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट किया है लोगों को खुश करने में. आई थिंक अगर मैं वो ना करती तो आज शायद इससे थोड़ा सा आगे होती. लेकिन रिग्रेट इस तरह भी नहीं है कि ठीक है वो एक लेसन था मिले और टाइम पे मुझे पता लगे कि कौन कैसा है क्या है, क्योंकि मैंने दोस्तों पे खास तौर पर बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा. बिल्कुल. तो अब मुझे पता लगे किसको कितना टाइम देना और किस तरह से लेके चलना, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स फाइन. अच्छा, तो एंडिंग द टॉक, मेरी टैगलाइन है डिज़ायर टू इंस्पायर, तो उसको जहन में रखते हुए और करेंटली यूथ को भी सामने रखते हुए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? जैसे कि हमने सारी बात की है इस्लाम के बारे में भी सब कुछ, तो आई थिंक हमें चाहिए कि हम लोग सक्सेस की तरफ जब जा रहे हैं तो अपने दीन को साइड पे ना रखें. आप दीन को साथ लेके भी सक्सेसफुल हो सकते हो, इस चीज़ को हमने अपने माइंड में बिठाना है. हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ख़राब हो चुके हुए हैं. आई थिंक हमें डायरेक्शन चाहिए, हमारी जो यूथ है उसको डायरेक्शन चाहिए. हम लोग बहुत डाइवर्टेड हो गए, ये सोशल मीडिया की वजह से कह लें या फिर और काफ़ी सोर्सेज हैं जिनकी वजह से कह लें. तो हमें जो डायरेक्शन चाहिए ना, वो हमें कोई भी नहीं दे सकता, हम खुद अपने आप को दे सकते हैं. हम ये अंदर की एक आवाज़ होती है ना जो कि आप ये सही है और ये गलत है, आई थिंक उसको पहचानना चाहिए. एक दफ़ा आपको वो समझ में आ गया ना कि आप जो जहाँ चल रहे हो वो ठीक है कि गलत है, तो आई थिंक आप काफ़ी अच्छे तरीके से सक्सेसफुल भी हो सकते हो और आप रिस्पेक्टेबल भी कहलाओगे इंशाल्लाह. तो विद दिस हम आज की गुफ्तगू का इख्तिताम करेंगे. तो अब से एक पिछले फ्राइडे से आपने देखा होगा कि हमने जो हमारा स्केड्यूल है वो भी चेंज किया है. तो अब से हमारी वीडियोस फ्राइडे को आया करेंगी तकरीबन 3 बजे. तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे पे. अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.